اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ میرے سامعین گرامی، ناظرین گرامی، انشاءاللہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نے آیت نمبر 23 اور 24 اور اس کے بعد مشق ہے، آئیں اب اس کو بیان کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ یہ دو آیات تھیں۔ وَإِن، اور اگر، کنتم تم ہو، فی ریبن شک میں، مما اس سے جو نزلنا ہم نے نازل کیا، اتارا، علی عبدنا اپنے بندوں پر، فأتوا بصورت پس تم سب بنا لاؤ کوئی صورت بنا لاؤ، من مثلہ اس جیسا، اس جیسی، وادعو اور تم سب بلا لو، شہداءکم اپنے حمایتیوں کو، حامیوں کو، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، ان کنتم اگر تم ہو، صادقین سب سچے۔ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور اگر تم لوگوں کو اس کتاب کے بارے میں شبہ ہو جو ہم نے اپنے بندوں پر نازل کی ہے، تو اس جیسا کوئی صورت بنا لاؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ، اور اللہ کے علاوہ اپنے حامیوں کو بھی بلاؤ اگر تم سچے ہو۔ آیت نمبر 24، فَإِن لَّمْ پھر اگر، پس اگر، لم نہ، تفعلوا تم سب کر سکو، تم سب نے ایسا کیا۔ یہاں پہ میں بھول گیا ہوں، یہاں پہ دیکھیں میں نے حاشیہ لگایا ہے، یہاں پہ ولن اور ہرگز تفعلوا، ایسا نہ کیا، ایسا نہ کیا، فاتقوا پس تم سب ڈرو، النار التی اس آتش سے، اس آگ سے، وقودھا اس کا ایندھن، جس کا ایندھن، الناس والحجارہ یعنی انسان، آدمی، بندے اور لوگ اور پتھر ہیں، حجارہ یعنی پتھر، اعدت یعنی تیار کیے گئی ہے، للکافرین کافروں کے لیے۔ تو اب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا اور ہرگز تم ایسا نہ کر سکو گے، تو اس آتش سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی یعنی لوگ اور پتھر ہیں، اعدت للکافرین یہ آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو یہ یہاں پہ البتہ یعنی ایسا نہ کر سکو گے بہتر ہے، کیونکہ مضارع کا صیغہ ہے۔ اب ہم ان آیات جو مشق نمبر 3 ہے، ہم نے اس کو بیان کرنا ہے۔ اس میں مصنف نے کہا ہے گزشتہ پڑھے ہوئے معانی کو ذہن نشین کر کے مندرجہ ذیل عبارتوں کا ترجمہ کیجئے۔ اب دیکھیں پہلی ہے یہاں سے، یعنی ایاک نعبد،
ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اہدنا ہمیں سیدھا راستہ، یعنی ہم وہاں پہ اہدنا الصراط المستقیم ہمیں سیدھا راستہ دکھا، یعنی ہمیں ہدایت کر، یعنی سیدھا راستے کی۔ تیسری آیت ہے ایھا المؤمنون، اے ایمان والو، اے مومنو، یا ایھا الذین آمنو، اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی اے ایمان والو، اے مومنو، توبو الی اللہ، 5ویں آیت، خدا کے، اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرو، تم سب اللہ کے حضور توبہ کرو۔ فسبح بحمد ربک، اپنے پروردگار کے ثنا حمد کے ساتھ تسبیح کرو۔ 7ویں آیت ذالک ھدی اللہ، یہ ہے ہدایت اللہ کی، یہدی بہ من یشاء، جس سے اللہ چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے، ہدایت سے نوازتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے۔ 10ویں نمبر فللہ الحمد، تمام تعریف خداوند متعال کے لیے ہے۔ 11ویں واستغفر اللہ، اللہ سے مغفرت طلب کرو، اللہ سے مغفرت چاہو۔ 12ویں ہے ان اللہ غفور رحیم، بے شک یا یقیناً خداوند متعال بہت بڑا غفور، بہت بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ ہمارا آج کے جو ہے آیات کا ترجمہ، الفاظ معنی اور یہ ترجمہ تھا۔ تو انشاءاللہ کل جو ہے ہم 25 کو بیان کریں گے، دیکھیں گے اگر 26 چھوٹی ہے تو اس کو بھی ساتھ بیان کریں گے، ورنہ 1 آیت 2 آیات کو ہر روز بیان کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔